www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، قوموں کا عروج اور زوال اور ان کی ترقی اور پستی، اس کا تعلق ان کی اپنی روایات سے ہوتا ہے. جو قومیں اپنی روایات سے جڑی رہتی ہیں اور ان پر سودے بازی نہیں کرتی، وہ اپنی شناخت کو قائم رکھتی ہیں. ان کا قد کاٹ دنیا میں ممتاز رہتا ہے. اور جو قومیں اپنی روایات پر سودے بازی کر لیتی ہیں، اپنی روایات کو چھوڑ کر غیروں کی روایات کو اپناتی ہیں، ان کا بود و باش، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زبان، وہ اپنی شناخت کھو دیتی ہیں اور وہ اپنی بھی نہیں رہتی اور ان کی بھی نہیں ہوتی. خود اپنی روایات سے ایک دھوکے باز قوم کہلاتی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنی روایت سے دھوکہ کیا، اپنی روایات کا سودا کیا. ہمارا معاشرہ پاکستان کا، ہمیں زیادہ پاکستان سے دلچسپی ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے. یہی معاشرہ ہندوستان کا بھی ہے، یہی بنگلہ دیش کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی روایات سے دھوکہ کیا. تو اپنی روایات سے دھوکہ کرنے والا دغاباز کہلاتا ہے. جفا، بے وفا، ہرجائی. تو ہرجائی کی تو عزت نہیں ہوتی، بے وفا کی بھی عزت نہیں ہوتی کہیں. دغاباز، دھوکے باز کوئی عزت نہیں اس کی. وفادار کی عزت ہوتی ہے. کل ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، کسی کا میں نہیں انہیں جانتا، کسی مسئلے میں انہوں نے فون کیا. غالباً کہنے لگے میں واہ سے بول رہا ہوں، واہ کینٹ سے. مسئلہ پوچھنا تھا کیا تھا. میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں. میں نے کہا کہ کنسٹرکشن کا کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اب کنسٹرکشن کا مطلب وہ نہیں بتا رہا. اس نے کچھ بتانا چاہا، مجھے وہ یاد نہیں، لیکن ایک بے تکی سی بات. میں نے کہا آپ تعمیرات کا کام کرتے ہیں، عمارتیں؟ کہنے لگا ہاں جی جی جی. کہنے لگا مجھے اصل میں اس کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا. یعنی ایک انگریز یہ لفظ بولے کنسٹرکشن اور میں اس سے کہوں اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آ رہا. اس میں کوئی المیہ رونے کی، افسوس کی چیز نہیں ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میری اپنی زبان انگریزی میں وہ بول رہا ہوں. ایک پنجابی بولنے والا، اردو بولنے والا، ہند کو بولنے والا، بلوچی اور سندھی بولنے والا، پشتو بولنے والا یہ کہے کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دغاباز ہے. اس نے اپنی زبان سے بے وفائی کی، چھوڑ دیا اس کو. اجنبی زبان کو اپنا رکھا ہے ایسے کہ اسے پتہ ہی نہیں، اور کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں. دغاباز پڑھا لکھا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ اگر پڑھا لکھا ہو بھی اور کردار نہ ہو تو وہ بد کردار آدمی کی تعلیم کوئی فائدہ نہیں دیتی. اگر ایک عالم دین ہو اور بد کردار ہو، خدا نخواستہ، تو علم دینی اس کے کیا کام دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں. کردار اصل چیز ہے. کردار تمہارا کیا ہے؟ کردار یہ ہے کہ تم اپنی روایات کے باغی ہو، اپنی روایات سے دستبردار ہو کر دوسری روایت، دوسرا لباس، دوسری قوم، دوسروں کا زبان وہ تم نے اپنا لیا. تم دغاباز ہو. دغاباز نہ پاکستان کا وفادار ہوگا، نہ امریکہ کا وفادار ہوگا. اور امریکہ، برطانیہ اسے اپنا غلام سمجھیں گے، بڑا پڑھا لکھا نہیں سمجھیں گے. وہ گدھا ہے، اپنے کو پڑھا لکھا سمجھ رہا ہے. وہ اسے جاہل سمجھ رہے ہیں کہ اسے اپنی قوم کی زبان نہیں آتی. جو اپنوں کا نہیں وہ کسی کا نہیں.
یہ آپ نے سنا ہوگا. جو ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اپنا کوئی نہیں ہوتا. اگر اپنے ماں باپ کا نہیں ہے تو وہ بھی بچوں کا بھی نہیں ہوگا کل کو، وہ بہن بھائیوں کا بھی نہیں، وہ پڑوسی محلے داروں کا بھی نہیں. تو ہماری لباس، ہماری زبان، یہ ہمارا بہن بھائی، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری اولاد ہے اس کی طرح. اس کو چھوڑ دیا. یہ المیہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ مجھے نہیں آ رہا تھا. میں تعمیرات کا لفظ بولوں اور مجھ سے کوئی انگریز کہے کہ اس کا انگریزی میں کیا لفظ ہے اور میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم، تو یہ کوئی برائی کی چیز نہیں، حادثہ نہیں ہے. تو وہ میری کیا لگتی ہے انگریزی زبان میں؟ کوئی اس کو سیکھنے کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ایک اجنبی زبان ہے. جیسے چینی مجھ سے پوچھے آ کر کہ تعمیرات کا لفظ آپ نے بولا ہے، چینی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ میں کہوں گا مجھے کیا پتا، تمہاری زبان ہے، تم بتاؤ. میں کیوں بتاؤں؟ میں تو اپنی زبان کی بات کروں گا. تو پورے منصوبے سے قوم کو کھڈے میں گرا دیا گیا ہے. پوری قوم، ہم تباہ ہو چکے ہیں. ایک طالب علم آیا، ابتدائی درجوں میں داخلے کے لیے آیا. اس سے میں نے 1-2 سوالات کیے تو اس نے کزن کا لفظ استعمال کیا. کزن، میرا کزن ہے، یہ میرے کزن ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ کزن کس زبان کا لفظ ہے؟ کہنے لگا پنجابی کا. اب بتلائیے آپ، پنجابی بھی رونا چاہیے، پنجابی کو بھی، اردو بولنے والے کو بھی ماتم کرنا چاہیے، پشتو بولنے والے کو بھی ماتم کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی روایات سے 2 دغا دھوکہ ہم نے کیا ہے اور اپنے پیروں پہ جو کلاڑا ہم مار چکے ہیں. اب ترقی کو بھول جائیں آپ. ترقی آپ کے مقدر میں نہیں آ سکتی جب تک اپنی روایات سے نہیں جڑو گے. انگریزی کی بات نہیں کر رہا، چینی زبان کو بھی اسی طرح اگر اپنا لو گے تو گڑھے ہی میں پڑے رہو گے. روسی زبان کو اپناؤ، فرانسیسی کو اپناؤ، انگریزی کو چھوڑ کر. کوئی فرانسیسی آپ کی اردو کو پوچھتا ہے؟ کوئی چینی انگریزی کو نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا. اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو سنبھالو اپنے آپ کو. وہ کہنے لگا کزن پنجابی کا لفظ ہے، پنجابی میں کزن. اتنا واہیات لفظ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس میں کہ کزن بول کر اس نے کیا مراد لی ہے. یہ پھوپھی زاد بھائی مراد لے رہا ہے، یہ خالہ زاد بھائی مراد لے رہا ہے، یہ چچا زاد بھائی مراد لے رہا ہے، یہ ماموں زاد بھائی مراد لے رہا ہے. کچھ پتہ چلتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. ہم بولیں گے تو ہم کہیں گے میرا ماموں زاد، میری پھوپھی زاد، میری خالہ زاد، میری چچا زاد. آپ کی اتنی شاندار زبان آپ نے چھوڑ کر لنگوٹ پہننے والی قوم کے پیچھے چلتے ہو، جو لنگوٹ پہن کر پھرتے ہیں، بے حیا جنہیں لباس پہننا نہیں آتا، جو ننگے بچے لوگ ہیں. تو قوم کی تباہی اور بربادی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ کیا وہ اس نے اپنی روایات سے جڑی ہوئی ہے. ہاں، وہ روایت ضرور چھوڑ دیں جو اسلام سے ٹکرا رہی ہو، وہ چھوڑ دی جائے گی. اگر کسی قوم کی روایات میں یہ بے پرد پھرنا ہے عورتوں کا اور وہاں اسلام آ گیا تو ان روایات کو چھوڑنا اور اسلام کو اختیار کرنا دغا بازی نہیں کہلائے گا. یہ ترقی ہے، یہ شعور ہے، یہ آگاہی ہے، یہ علم ہے. وہ جہالت تھی، اب علم آ گیا. اس کو دغا بازی نہیں کہیں گے. پہلے پاکی ناپاکی کی اسے تمیز نہیں تھی، اسے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. اسلامی تعلیم آئی، مدرسے میں داخلہ لیا، اسے استنجا آ گیا، پاکی ناپاکی آ گئی تو اسے شعور آیا ہے. یہ اس نے ناپاکی یا پاکی کے ساتھ دغا نہیں کیا. اس نے ناپاکی کو ناپاکی کے مقام پہ کر دیا، پاکی کو پاکی کے مقام پہ کر دیا. پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا مقام. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز دوا ہے یا یہ زہر ہے. جب یہ پتہ چلا کہ یہ دوا ہے اور یہ زہر ہے تو یہ علم ہے. اسے آگاہی کہیں گے، اسے جفا نہیں کہیں گے، دغا نہیں کہیں گے، بے وفائی نہیں کہیں گے. اس کا مطلب یہ بڑھے گا، یہ ترقی کرے گا، کیونکہ اسے دوا میں اور زہر میں فرق معلوم ہے. جسے دوا اور زہر کا فرق ختم ہو جائے. ہم نے زہر کو پھانک لیا اور زہر کو گلے لگا لیا، اجنبی زبان کو، چاہے وہ چینی زبان ہو، چاہے جاپانی، چاہے انگریزی. جب اسے اپنا لیں گے تو آپ نے اپنے پیر پہ کلاڑا مار لیا.
زندہ قومیں کبھی اپنی روایات کو نہیں چھوڑتی، اپنی زبان کو نہیں چھوڑتی. تو یہاں تو بہت برا حال ہے، تباہی کے گڑھے میں ہے. ایک اور سے میں نے بات کی، میں نے پوچھا، اس نے استعمال کیا لفظ کچن. ماں باپ کچن، بچوں سے کچن باورچی خانہ کہتے ہی نہیں ہیں، باورچی خانہ کہو. تو میں نے اس سے یہ پوچھا غالباً کہ انگریزی میں کچن کو کیا کہتے ہیں، یہ سوال کیا میں نے اس سے. اس نے لفظ کچن بولا مجھ سے، میں نے کہا انگریزی میں کچن کو کیا کہتے ہیں. اس نے جواب دیا کہ یہ تو نہیں پتا مجھے کہ انگریزی میں کچن کو کیا کہتے ہیں. میں نے اس سے اگلے دن کہا میں تمہیں بتاؤں کہ انگریزی میں کچن کو کیا کہتے ہیں. کہنے لگا، میں نے کہا باورچی خانہ کہتے ہیں. اب کیا کرے انسان، اسے رلائے یا خود روئے، اس کا مذاق اڑائے یا اپنا مذاق اڑائے. کس حال میں ہیں ہم لوگ. اپنی اولادوں کو ساکس کہتے ہیں، ساکس پہن لو، شوز پہن لو. کیوں بھائی، جوتا نہیں ہے، موزے جراب نہیں ہے، کیوں کہتے ہو شوز؟ کیا نوکر ہو انگریزوں کے یورپ سے؟ پھر کہتے ہو ہم نے ترقی نہیں کی. تم ایٹمی طاقت بن کر بھی ترقی نہیں، تم غلام ہو. مزید ہائیڈروجن بم بنا لو، فنا بنا لو، غلام کے غلام رہو گے. جب تک کہ اپنی روایات سے وفاداری نہیں کرو گے غلام رہو گے. ہمارے حکمران بھی اسی غلامی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ سیاسی حکمران ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے جج ہوں، سب کے سب غلامی میں ڈوب چکے ہیں. ترقی کا خواب بھول جائیں آپ. بس ایمان بچا لیا اگر تو بھی غنیمت ہے، کہ ایمان پہ مر جاؤ، خاتمہ ایمان پر ہو تو بس یہ غنیمت ہے. باقی ترقی کا تو بھول جائیں. اب ذلت اور رسوائی اور پستی بس. عرب ترقی کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے زبان اور روایت پہ سودا ابھی تک نہیں کیا. عربی جب عربی بولتے ہیں تو اس میں کچن وچن یہ نہیں بولتے لفظ، ساکس اور شوز اور فلاں اپنی اور بھی بولتے ہیں. انگریزی بھی جانتے ہیں لیکن عربی جب بولیں گے تو عربی پر سودا نہیں کرے گا عرب کوئی عربی. یہ ہم ہی بد نصیب ہیں جو اس کو بولنے میں فخر سمجھتے ہیں، انگریزی کے دستخط کرنے میں فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ غلامی کی مہر لگ رہی ہے. جو بھی انگریزی کا دستخط کرتا ہے وہ غلام ہے. میں کہتا ہوں غلام ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، میں اسے غلام سمجھتا ہوں. توبہ کرو، توبہ. اپنی روایات سے وفاداری کرو. اردو کے دستخط سیکھو، اب سیکھو، بڑھاپے میں سیکھو. یہ کہ جی میں پہلے کر چکا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سیکھیں، جائیں اگلی دفعہ شناختی کارڈ بنوائیں، میں نے یہ دستخط شروع کیے ہیں، یہ ہوگا میرا شناختی کارڈ، یہ بنائیے. بن جاتا ہے. کوئی ایسی مصیبت تھوڑی آ گئی ہے. بہرحال کیا کیا چیزیں بیان کی جائیں، اور بہت ساری ہیں جو دن رات میں دیکھتا ہوں، اور ذلت کا گڑھا میرے سامنے دیکھتا ہوں. قوم ہم سارے نیچے جا رہے ہیں یوں، اور سر کے بل جا رہے ہیں، سر کے بل نیچے گر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو مضبوط اور حریت فکر، آزادی نصیب فرمائے. ہمیں نر بنائے، نر. ہم زنانیے بنے ہوئے ہیں سب کے سب. ہمیں نر بنائے، ہمیں جرت دے، قوت دے اور اسلام کی محبت دے. اپنے ملک اور قوم، اپنی روایات سے وفاداری کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.